بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ میری 2 دن بات نہیں ہو سکی، لیکن آپ کو میں نے بتایا تھا ایڈوانس میں کہ میں اسلام آباد جاؤں گا اور اسلام آباد میں کوشش کروں گا کہ میں جتنی بھی اندر کی خبریں لا سکا، جو میرے ایرانی دوست ہیں، جو میرے امریکن دوست ہیں، جو پاکستانی دوست ہیں، جو معلومات مجھے وہ دیں گے میں وہ اکٹھی کروں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اس ٹائم میں اسلام آباد میں ہوں اور آج کے دن بھی میں اسلام آباد میں رہوں گا، کل بھی میں اسلام آباد میں رہوں گا اور اس کے بعد پھر میں یہاں سے نکلوں گا۔ لیکن جو معلومات میرے پاس ہیں اور جو خبریں ہیں ان کو جوڑ کر کے میں آپ کے سامنے جو ہے اپنی معلومات کے ساتھ ملا کے اس کو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ مذاکرات جو ہے ان کو فیل کہا جا رہا ہے، لیکن میں اس کو فیل نہیں کہہ رہا، بیکاز میرے پاس جتنی معلومات ہے اس کے اندر لفظ فیل میں استعمال نہیں کر سکتا، لیکن سارا میڈیا اس کو فیل کہہ رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات کی پہلی نشست تھی، مجھے یوں کہنے دیجئے گا، اور اس نشست کے بعد جو ہے باقی نشستیں ہوں گی، لیکن یہ مذاکرات جس طریقے سے ختم ہوئے، جس طریقے سے تمام امریکنز اڑ گئے، چلے گئے، تو یہ کیا تھا؟ یعنی کہ اتنی جلدی کیا تھی؟ ایک ایمرجنسی کال کیا تھی؟ یہ کیا کچھ ہوا؟ اور اگر آپ جیرارڈ کرشنر کو دیکھیں، ان کا کردار وہاں پہ کیا تھا، جو امریکنز نے مجھے بتایا، جو ایرانیوں نے بتایا مجھ کو، تو ان کو جو کالز آتی رہیں وہ کال کس کی تھیں، نتن یاہو نے کس کس کو کال کی، یہ تمام چیزیں وہاں چلتی رہیں اور ہمارے علم میں آئیں، وہ تمام چیزیں ہمارے علم میں آئیں جو لوگ میڈیا پہ نہیں شیئر کر سکتے، لیکن بہت کچھ آیا۔ لیکن ان تمام باتوں میں جو آپ کے سامنے ایک بات رکھ دوں وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی سنسیئر ترین کوشش کی، پاکستان نے جتنا زور لگانا تھا اور پاکستان جو کر سکتا تھا، پاکستان جو کر سکتا ہے وہ کرتا رہا ہے، پاکستان نے کیا، اور پاکستان کی آفر ہے اور پاکستان اپنی ایکٹیویٹی شروع کر چکا ہے۔ اب چاہے وہ مذاکرات قطر میں ہوں، زیادہ چانسز ہیں جو میرے علم میں بھی آ رہا ہے، کیا پتہ یہ مذاکرات اگلے مذاکرات قطر میں ہوں جو کہ ہو سکتے ہیں، یا عمان میں ہوں، عمان کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے یہ مذاکرات کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں، ایجپٹ کے اندر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایجپٹ پہلے نمبر پہ ہم اس کو قطر کو رکھتے ہیں، پھر ہمارے سامنے عمان کا وینیو بتایا گیا ہے، اور پھر جو ہے ایجپٹ کو بتایا گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی کہ امریکنز کیا ولنگ نہیں ہے کرنے کے لیے، اور اس ٹائم انہوں نے کر کیا دیا ہے؟ دیکھیں اس ٹائم تو انہوں نے، اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں تو انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے، اور انہوں نے جو ابنائے ہرمز ہے اس کو اوپر سے بند کر دیا ہے، یعنی کہ اس کی جو سیکنڈ لیئر ہے کہہ لیجئے وہ بند کر دی ہے۔ یعنی کہ ان کی ضد یہ ہے اس ٹائم، یا ان کی پریشر یہ ہے کہ ابنائے ہرمز کو اگر بند کیا ہے ایرانیوں نے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف اور صرف امریکنز اور اسرائیلیوں کے لیے بند ہے، اور امریکہ نے جو اس کو بلاک کیا ہے انہوں نے کہا دنیا بھر کے لیے پھر بند رہے گی، پوری دنیا روئے، میں اکیلا کیوں رہوں؟ بھئی بات یہ ہے کہ جب آپ امریکنز کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس روس اور سعودی عرب کو ملا کر بھی ان سے زیادہ آئل ہے، تو ابنائے ہرمز کے بارے میں آپ سوچتے کیوں ہو، آپ اس کی فکر کرتے کیوں ہو؟ اور اس ٹائم جو ہے یہ بند کرنے سے آپ نے دنیا کو کیا میسج دیا ہے؟ لیکن اگر آپ دیکھیں جو حالات مجھے بتائے گئے ہیں، اگر یہ معاملہ تول پکڑتا ہے اور یہ آپ کے سامنے اکتوبر نومبر آ جاتا ہے، تو مجھے ڈونلڈ ٹرمپ پھر نظر نہیں آ رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس ٹائم 30% کے اوپر آ چکا ہے جو اس کی مقبولیت ہے۔ بہت بڑے چانس ہے کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ امپیچمنٹ کے بعد اقتدار سنبھال لیں۔ اگر حالات ایسے ہی رہے، ٹرمپ کو علم ہو چکا ہے، ٹرمپ بول کچھ اور رہا ہے، کر کچھ اور رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے ساتھ مذاکرات کے لیے، دیکھیں یہ مذاکرات پہلے بھی ہو رہے تھے، بہت کچھ پہلے بھی ایگریمنٹ ہو چکا تھا، یہ تو ایک فارمیلٹی تھی کہ پاکستان میں کہ وہ سائن کریں گے، لیکن کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں؟ کیا ہوتا ہے ایسا کہ جب آپ اتنا بڑا سٹیپ لینے کے بعد، یعنی کہ ایرانیوں کو اس ٹائم موو کرنا ہی مشکل تھا، ہاں، اور پاکستان نے یہ رسک لیا کہ ہم نے ان کو ایسکارٹ کیا اور ان کو پورے کے پورے ایران سے لے کر کے پاکستان میں اتارا ہے، اور پھر واپسی کا انتظام، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بہت مشکل تھیں، لیکن بہرحال ہم نے کیا ہے۔ اور اب اس ٹائم جو اگر میں امریکہ کی بات کروں، بلکہ امریکہ کی بات نہیں کرنی چاہیے، ٹرمپ کی بات کروں، تو اس نے ڈائریکٹ وارننگ دی ہے چائنا کو کہ آپ مسلح نہیں کریں گے، آپ اسلحہ نہیں دیں گے، مزید اسلحہ نہیں دیں گے، ایک بھی چیز نہیں دیں گے ایران کو۔ لیکن کیا یہ افیکٹو ہے؟ بالکل افیکٹو نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، لیکن اس پر عمل کرنا میری مرضی ہے، میں نہیں کرنا چاہتا۔ جو مذاکرات تھے، اگر آپ مذاکرات کی بیس دیکھیں تو وہ اتنے ہلکے پھلکے سے مذاکرات تھے کہ اگر آپ اس کو لے کے چلے جائیں جنیوا مذاکرات کے اندر، تو جنیوا مذاکرات میں جو ہے میں کہوں گا، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں مجھے امریکہ اپر ہینڈ لگا تھا، کیونکہ امریکہ نے جتنی باتیں کہیں پوری کی پوری
ایران نے من مان لی تھیں، یعنی کہ آپ کہیے گا کہ انہوں نے ایران کے مفادات کے خلاف بھی مان لی تھیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو چیز بن گئی تھی وہ یہ تھی کہ کسی بھی طور جو ہے ایران چاہتا یہ تھا کہ میرے پہ جنگ نہ مسلط ہو جائے، مجھ پہ حملہ نہ ہو جائے، کیونکہ پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، یہ ختم کرنے جا رہے ہیں، سویلائزیشن کو مٹانے جا رہے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ایک جنگ ٹالتے ہیں. لیکن جب جنگ ہو گئی تو آپ کے پاس اب کچھ ڈرنے کو یا ڈرانے کو، کرنے کو یا کرانے کو رہ نہیں گیا ہے. اب آپ جنگ ہی کر سکتے ہیں، اور آپ کی جو ساری کڑائی کھل گئی ہے، آپ کے تمام چیزیں کھل گئی ہیں. دنیا کے سامنے F-35 گر رہے ہیں، دنیا کے سامنے 12 جہاز گر رہے ہیں، دنیا کے سامنے وہ سب کچھ ہو گیا ہے جو دنیا نے دیکھا ہے، اور آپ کی بے عزتی میں شامل ہوا ہے وہ. اس لیے شاید آپ 21 گھنٹے بیٹھ کے آپ مذاکرات کر رہے ہیں. اب ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ وہ مذاکرات میں واپس آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، لیکن آپ کو اس کی فکر ہے، ورنہ آپ کبھی بھی آبنائے ہرمز بند نہیں کرتے. ایران کے ساتھ مذاکرات کا نیا دور آئندہ چند دنوں میں متوقع ہے. تو متوقع تو ہے، میں آپ کو بتا دیا کہ یہ تمام رپورٹ جو ہیں وہ آ رہی ہے ہمارے پاس، اور بہت جلد آپ کسی بھی ایک ملک کے اندر، پاکستان کے چانسز اب کم ہیں، لیکن یہ راؤنڈز جو ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ 2 راؤنڈز اور ہوں، ایک قطر میں ہو اور ایک جو ہے وہ مصر میں ہو یا وہ عمان میں ہو، کہیں پر بھی یہ ہو سکتا ہے. جو ٹرمپ ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اٹیک کریں، آپ ایران کے اوپر اٹیک کریں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک لمبا چوڑا کام ہوگا، کیونکہ جو جیرڈ کرشنر ہیں جن کو میں نے دیکھا، اور انہوں نے تقریباً اس 21 گھنٹے کے اندر، جب جے ڈی وانس ان سے بات کر رہے تھے، اس 21 گھنٹے کے اندر انہوں نے 3 فون کالز لی ہے. اور ان 3 فون کالز کے اندر جو لوگوں نے محسوس کی، جو ایرانیوں نے محسوس کی اور جو امریکن سے محسوس کی، دیٹ واز اے نیگیٹیوٹی. اس میں نیگیٹیوٹی تھی، اور اس میں یہ کوشش تھی کہ یہ مذاکرات جو ہے اس کے اندر، ورنہ مذاکرات تھے کیا؟ یعنی کہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ 20 سال کے لیے یورینیم جو ہے وہ افزودہ نہیں کریں گے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں 10 سال کے لیے نہیں کروں گا. اس بات کے اوپر لڑائی نہیں ہو سکتی، اس بات کے اوپر ٹیبل نہیں چھوڑ سکتے آپ، کیونکہ اگر میں 10 سال کے لیے کر رہا ہوں تو مجھے 10 سال کے لیے کرنے دیں گے آپ، یا 15 کر دیں گے اس کو آپ. لیکن 10 بھی بہت ہے اگر میں کہہ رہا ہوں تو، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 10 سال امن کے ہوں گے، 20 سال نہیں ہوں گے تو کیا ہوا؟ وہ تو آپ اپنے منہ سے مانگ رہے ہیں اور میں اس کو نہیں کر رہا ہوں. تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ ڈیڈ لاک نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہاں پہ کیا گیا ہے اور اس صورتحال کو اس طرح خراب کیا گیا ہے. اب اگر ان کی میں بات کروں ایرانی فوج کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ لاحق ہوا تو خلیج اور خلیج عمان کی کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایرانیوں نے اب تک جو کیا، کیا وہ کر سکے؟ کیا انہوں نے ایسا کوئی کام کیا کہ ہم کہیں کہ جی وہ بہادر ہیں یا وہ اسٹرانگ ہیں یا وہ ان کی فوج ایکٹیو ہے یا ان کے پاس کوئی کیپیبلٹی ہے؟ تو میں کہوں گا ہاں ہے، اور انہوں نے یہ چیز پروف کی ہے، انہوں نے امریکہ کو ڈنٹ کیے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے نیو یارک واشنگٹن تباہ کر دیا ہے، آف کورس اٹس رائٹ ناؤ اٹس امپاسبل، لیکن انہوں نے کوئی فوجی اڈا چھوڑا بھی نہیں ہے. ورک فرام ہوٹل کروایا انہوں نے، ان سے تکلیف دی ہے ان کو، ان کے ڈھابے بند کروائے ہیں انہوں نے پورے کے پورے مڈل ایسٹ کے اندر، دنیا میں ان کا روزگار بند ہوا ہے، ان سے پورا کا پورا ریجن چھینا ہے. اور اب اگر میں نے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اب وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بڑی زبردست مجھے بات لگی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بغیر کسی جنگ کے کہتے ہیں کہ ہم ان کو یہاں سے موو کروا دیں گے اور یہاں سے وہ چلے جائیں گے. میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں سب انسان ہیں، اور سب کی اپنی ایک اندر ایک جیت اور ایک ہار کا معاملہ ہو سکتا ہے، ایک خوف کا معاملہ ہو سکتا ہے، تمام باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن ہم میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی اللہ نہیں ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. کل جو ہمارے سامنے تصویر آئی تھی اس کو آج ڈیلیٹ کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ جو وہ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا اپنے سوشل ٹرک کے اوپر کہ میں خدا ہوں اور میں لوگوں کو بخشنے آیا ہوں، میں دیکھنے آیا ہوں. یہاں پہ فوجیوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ایک خدا کے روپ میں جو ہے ان کو دیکھا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں اللہ ہوں، انہوں نے اپنے اللہ ہونے کا ڈکلیئر کیا. اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں جو ان کے جو وہ پاپ ہیں، جو ان کے سب سے بڑے روحانی پیشوا بھی ہیں، سب کچھ ہیں، تو ان کو انہوں نے جو ہے، اور ان کا تعلق امریکہ سے ہے، ان کو انہوں نے چیلنج کیا اور انہوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور بہت زیادہ غلیظ زبان استعمال کی. اس لیے استعمال کی ہوگی کہ انہوں نے یہی ڈکلیئر کیا ہوگا کہ میں خدا ہوں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی کسی کی طرف سے بھی. اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی اس میں کوئی جنگ شروع ہو جائے گی. مجھے ایسی کوئی ڈائریکٹ وہ جو ابھی شروع ہو گئی تھی اور جو لڑنی پڑی
اور اس کے اندر بریک آ گیا ہے اور اس کے اندر امریکنز ول ہیں اس بریک کے لیے، تو وہ امن کی طرف جانا چاہیں گے، اور وہ آبنائے ہرمز کے اوپر تو کم انٹرسٹڈ ہیں، لیکن وہ جو ان کا یورینیم کے معاملات ہیں اس کو دیکھ کر کے یا ان کے جو باقی چیزوں کو دیکھ کر کے جو ان کے لائن میں ہیں انہیں وہ بند کروانے کی کوشش کریں گے، تاکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بریک تھرو میں آ جائیں اور ہمیں فیس سیونگ ملے، لوگ بولیں کہ واقعی میں ٹرمپ نے کوئی کامیابی لی ہے، اور کامیابی یعنی کہ جو وہ ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ، وہ جلدی کرنا چاہے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہے گا، کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس چیز کو وہ اس طریقے سے کرے کہ وہ اپنی کوئی صدارت ہی کھو دے، اور جے ڈی وانس جو ہے اسٹرانگ پرسن، لیکن جے ڈی وانس ابھی جو پریشر میں آئے نا، وہ پریشر میں آ گئے تھے، ہی واز ان پریشر، اور انہوں نے وہ پریشر لیا کیونکہ اس ٹائم جو انچارج ہے نا وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور یہ اس ٹائم گھر کی سیاست ہے۔ یعنی کہ اگر آپ بولیں گے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہوگا کہ بھائی کم بیک، تو کم بیک کیوں ہوا؟ کیونکہ جیراڈ کرشنر نے کہا کہ اس کو کم بیک کرواؤ، یہاں سے نکلنا ہے مجھ کو۔ پاکستان میں یہ مذاکرات کامیاب کبھی کروانے ہی نہیں جیراڈ کرشنر نے۔ یعنی کہ اگر اس ٹائم مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے اگر ساری باتیں مان لیتا نا ایران، تو بھی پاکستان کی زمین کے اوپر یہ معاہدہ نہیں ہونا تھا، جو میں ابھی معلومات کر کے آیا ہوں۔ اس معاہدے کو پاکستان کے علاوہ کہیں ہونا ہے، قطر میں ہونا ہے، کویت میں ہونا ہے، بحرین میں ہونا ہے، لیکن پاکستان میں نہیں ہونا ہے۔ یہ تو میرے علم میں آ چکا ہے، کیونکہ جیراڈ کرشنر نے پہلے ہی شاید زبان دے دی تھی کہ میں ساتھ جا رہا ہوں، وٹکاف میرے ساتھ ہے، جے ڈی وانس یہاں پر سائن نہیں کر سکتا۔ یہ سائن ہم اس سے کروائیں گے، اس سے کم میں کروائیں گے، نقصان میں کروائیں گے، پاکستان میں نہیں کروائیں گے۔ یہ اس کی ضد تھی، اور جس پریشر سے بھی اس نے ضد پوری کی ہے، تو اب کیا ہی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو سامنے انشاءاللہ کوشش کروں کہ میں آپ کو سامنے فردر اپڈیٹس لاؤں، اور بڑی اپڈیٹس لاؤں جو میرے پاس ہیں، وقت تھوڑا طریقے سے شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔